السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا سبق سورۃ البقرہ کا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ سبق کے خلاصے سے آغاز کریں گے اور آگے سبق کو بڑھائیں گے۔ ہمارے زیر مطالعہ یہ آیت مبارکہ تھی، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں میں ڈانٹے چڑھا دیے اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے، یعنی ان کے ہدایت کے سارے راستے بند کر دیے، تو اس کے بعد اگر وہ ایمان نہ لائیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح سورہ مدثر کے اندر آتا ہے، یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت اور گمراہی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، تو پھر گمراہ ہونے والوں کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے صاحب التفسیر نے ایک اصول سمجھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک چیز ایک جگہ پر اختصار کے ساتھ بیان ہوتی ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے آغاز میں جس طرح بیان فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تو قرآن پاک نے کسی مسئلے کے اندر کوئی اشتباہ نہیں رہنے دیا، بلکہ دوسری جگہ اس کی صحیح اور پوری وضاحت کر دی ہے۔ اب کوئی نہ سمجھے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس اشکال کو دور کرنے کے لیے صاحب التفسیر نقل کرتے ہیں وہ مقام جہاں اس مسئلے کی پوری تفصیل موجود ہے۔ آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ سورہ حامیم کو دیکھیں، جس کی پہلی آیت ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے، یعنی قرآن پاک کتاب فصلت آیاتہ، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، قرآن عربی، قرآن عربی زبان میں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے کہ یہ قرآن ہے، بشیرم و نذیرہ، یہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے ساتھ قوم نے کیا کیا؟ یہ غور طلب چیز ہے۔ یہ ہے وہ جملہ جو آگے آ رہا ہے جس کے اندر پوری کی پوری بات کا کرکس ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، پس ان کی اکثریت نے اعراض کیا، دامن بچایا۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی اکثریت نے قرآن کریم سے اعراض کیا، اس سے چہرے کو پھیر لیا۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس وہ سنتے نہیں تھے، یعنی مانتے نہیں تھے، اور کہتے کیا تھے؟ وَقَالُوا، انہوں نے کہا، قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ، اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، یعنی ہم نے اپنے دلوں کو پردوں میں سنبھال رکھا ہے، تمہاری دعوت کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹے ہیں، ہم نے کانوں پر ڈانٹے چڑھائے ہوئے تاکہ آپ کی آواز ہم پر اثر نہ کرے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ، اور ہمارے آپ کے درمیان پردہ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں کے آگے پردہ لٹکایا ہوا ہے، ہم ان نگاہوں سے آپ کو نہیں دیکھتے جن نگاہوں سے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم دیکھتے ہیں۔ فعامل، پس آپ اپنا کام کریں، اننا عاملون، ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے، جن لوگوں نے اپنے کسب، اپنے اختیار، اپنے ارادے، اپنی ول سے اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے، کانوں میں ڈانٹے ٹھونک لیے، اپنی آنکھوں پر پردے لٹکا لیے اور اپنے لیے ہدایت کے تمام راستے خود بند کر لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جیسا وہ چاہتے تھے، کیونکہ قانون خداوندی ہے، نولیہ ما تولی، جدھر کوئی جانا چاہتا ہے ہم اس کی ادھر ہی رہنمائی کرتے ہیں، ہم اس کو ادھر ہی بھیج دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے پردے لٹکا لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم اس پر راضی ہو، تو ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں جو انہوں نے پسند کیے، اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر جبر نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد انسان کو اختیار دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو دونوں راستے دکھا دیے۔
فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دکھا دیے ہیں دونوں راستے، خیر کا بھی اور شر کا بھی۔ اسی طرح قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر یضل من یشاء ویہدی من یشاء، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اس کی تفصیل بھی متعدد مقامات پر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کس کو ہدایت دیتا ہے اور کس کو گمراہ کرتا ہے، 13ویں پارے کے اندر سورہ رعد کے اندر ارشاد ربانی ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اپنی طرف کا راستہ اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو ہدایت اس کو نصیب ہوتی ہے جو رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور گمراہ کس کو کرتا ہے؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پس جب ان لوگوں نے کجی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبراً کسی کو گمراہ نہیں کیا۔ ان آیات کو یاد رکھنا چاہیے اور خوب سمجھنا چاہیے تاکہ کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے سکے۔ بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو مجبور ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، بس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ بقول شاعر ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ جبر اور اختیار کے متعلق دو فرقے، دو نظریے وجود میں آئے۔ ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم تقدیر مانتے ہیں تو ہمیں کس نیکی کا صلہ ملے گا، کیونکہ جو لکھا ہوا ہے وہی کرتے ہیں، اس میں ہمارا کیا اختیار ہے، لہٰذا انہوں نے سرے سے تقدیر کا انکار کر دیا۔ جبکہ دوسرا فرقہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے ہاتھ میں کٹھ پتلیاں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، رب تعالیٰ ہی ہم سے سب کچھ کرواتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور محض ہیں، یعنی ہمارا اپنا کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے۔ لیکن اہل حق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو مجبور محض بھی نہیں بنایا اور ہر چیز کا اختیار بھی نہیں دیا۔ جتنا اختیار دیا ہے اس سے اتنا ہی پوچھا بھی جائے گا۔ البتہ ایک سوال خاصا مشکل ہے، وہ یہ کہ دنیا میں کچھ ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے، سب کچھ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور اس لکھے ہوئے کو ہم بدل نہیں سکتے، تو پھر ہم مجبور محض ہی تو ہوئے۔ یہ بات اس طرح سے ہے کہ جب سب کچھ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ علماء و متکلمین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہے، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اور علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ کس نے اپنی مرضی سے ایمان لانا ہے اور کس نے اپنی مرضی سے کفر اختیار کرنا ہے، کس نے نیکی کرنی ہے اور کس نے بدی کا رستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے علم سے سب کچھ لکھ دیا کہ یہ کچھ ہوگا اور کریں گے، اپنی مرضی سے اس طرح نہیں لکھا کہ فلاں کو اس طرح کرنا پڑے گا، جو انہوں نے کرنا تھا وہ لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا آدمی مختار ہے، آدمی کو اختیار ہے ایمان لانے میں اور کفر اختیار کرنے میں، وہ مجبور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی آدمی کفر پر رہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی آدمی ہدایت پر نہ آئے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا، وہ اپنی مرضی سے چاہے تو ایمان لائے، اپنی مرضی سے چاہے تو کفر پر رہے، اور اسی کے بقدر آخرت میں جزا یا سزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا نتیجہ بھی بیان فرما دیا۔ جو متقی ہیں اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اور جو کافر ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کفر سے بھی اور اس کے نتائج سے بھی ہر مسلمان مرد و عورت کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔